9 ایک 13 سال کا لڑکا صدر کراچی میں سنار کی دکان پر صرف 20 روپے روزانہ میں کام کرنا شروع کرتا ہے۔ پھر ایک دن اپنی فیملی کے ساتھ سمندر پار زندگی کی نئی شروعات کرنے کے لیے امریکہ میں قدم رکھتا ہے اور ایک گیس اسٹیشن پر $7 پر آور کے حساب سے جاب کرنا شروع کرتا ہے۔ مینیجر کا ناقابل برداشت رویہ اور دل پر لگی بہن کی ایک ایسی بات جس نے 20 روپے روزانہ کمانے والے لڑکے کو بنا دیا $600 ملین کی کمپنی کا مالک۔ یہ کہانی ہے فیمس بزنس ٹائکون علی شیخانی کی۔ 15 اکتوبر 1986 کو کراچی نارتھ ناظم آباد میں پیدا ہونے والے علی شیخانی کا بچپن آسان نہیں تھا۔ صرف 13 سال کی عمر میں جب دوسرے بچے کھیل رہے ہوتے تھے، علی شیخانی اپنے گھر والوں کے حالات بدلنے کی خاطر صدر بازار میں سنار کی دکان پر شیشے صاف کرنا اور 20 روپے روزانہ پر کام کرتے تھے۔ 1996 میں علی شیخانی کی دادی نے امریکہ کے لیے فیملی ویزا اپلائی کیا ہوا تھا۔ 2006 میں علی شیخانی اپنی فیملی کے ساتھ کراچی سے ہیوسٹن امریکہ پہنچتے ہیں، لیکن یہاں سے آگے لائف کا سفر بہت مشکلات سے بھرا ہوا تھا۔ 19 سال کی عمر میں گیس اسٹیشن پر کیشیئر کا کام $7 پر آور سے شروع کیا، جو کہ سنار کی دکان سے بالکل الگ کام تھا۔ پہلے ہی دن مینیجر نے علی شیخانی کو فارمل ڈریس پہننے پر خوب ڈانٹا اور کہا کہ کیجول ڈریس یعنی ٹی شرٹ پہن کر اپنی ڈیوٹی کریں۔ یہاں سے علی شیخانی کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک نوکر نوکر ہی ہوتا ہے، چاہے وہ جتنی بھی محنت کر لے۔ پھر 13 مہینے تک اسی طرح مختلف گیس اسٹیشنز پر جاب کرتے رہے۔ پھر ایک دن اچانک اپنی چھوٹی بہن کو لکی ڈرا اسکریچ کرتے ہوئے دیکھا، جس پر علی شیخانی نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ بہن نے کہا کہ صرف یہی ایک واحد راستہ لگتا ہے ہمارے امیر بننے کا۔ یہ الفاظ علی شیخانی کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے اور یہاں سے علی شیخانی نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اگر امیر بننا ہے تو خود کا بزنس شروع کرنا ہوگا۔ علی شیخانی نے 2007 میں اپنا پہلا گیس اسٹیشن لیز پر لیا۔ پھر 2010 میں اسی گیس اسٹیشن پر ایک سیل فون کا اسٹور بھی سٹارٹ کر لیا۔ سیل فون اسٹور لگانے کی وجہ آئی فون 4 کا امریکہ میں لانچ ہونا اور مارکیٹ میں بڑھتی ہوئی سیل فونز کی ڈیمانڈ تھی۔ علی شیخانی نے پھر ایک اور نئی فیلڈ میں قسمت آزماتے ہوئے پراپرٹی میں انویسٹ کرنا سٹارٹ کر دیا، اور یہاں سے پھر علی شیخانی نے 2012 میں شیخانی گروپ کے نام سے کمپنی اسٹیبلش کی اور ملٹیپل پروجیکٹس اور بزنس کرنا شروع کر دیے، جن میں ریئل اسٹیٹ، ریسٹورینٹس، ویب شاپس، ڈسٹریبیوشن، گیس اسٹیشنز اور اس کے بعد آن لائن ڈیلیوری کمپنی بھی سٹارٹ کی۔ اس کا نام شیخانی امپورٹس کوئکرز ہے، جو 200+ سٹی اور 7 اسٹیٹس میں کام کر رہی ہے۔ چھوٹی سی شروعات سے ملٹی اسٹیٹ ڈیلیوری نیٹ ورک تک، علی نے انوویشن اور کسٹمر سروس کو اپنی طاقت بنایا، اور اب کہانی میں آ جاتا ہے ایک نیا موڑ۔ بزنس کی کامیابی کے بعد علی شیخانی نے ایک ایسے پروفیشن میں جانا چاہا جو ایک مشکل ٹاسک تھا۔ دراصل علی شیخانی نے ٹیکساس پولیس ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کیا اور پھر ایز اے گینگ انٹیلیجنس پولیس آفیسر اپوائنٹ ہوئے۔ گینگ انٹیلیجنس آفیسر وہ ہوتا ہے جو کرمنل گینگز کے خلاف انویسٹیگیشن، مانیٹرنگ اور کرائم کو روکنے کا کام کرتا ہے، خاص طور پر اسٹریٹ کرائمز یا آرگنائزڈ کرائم گروپس کے خلاف ایکشنز لینا۔ پھر علی شیخانی ریپبلکن پارٹی سے فورٹ بینڈ کاؤنٹی کے ایریا پریسنکٹ 3 کے الیکٹڈ کانسٹیبل بن گئے، یعنی کہ کانسٹیبل بھی ایک پولیس آفیسر ہی ہوتا ہے، لیکن فرق یہ کہ وہ اپائنٹ نہیں ہوتا اور وہ ووٹ سے الیکٹ ہوتا ہے، تو کانسٹیبل ایک انٹری پوائنٹ ہوتا ہے امریکہ کے لوکل پولیٹکس میں آگے جانے کے لیے۔ صرف علی شیخانی ہی نہیں، امریکہ کے کچھ فیمس سیلیبریٹی بھی ریئلٹی میں پولیس آفیسر بن چکے ہیں، اور اس میں ڈیلی جاب پر جانا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ سیلیبریٹی ایک ویک میں یا کچھ منتھس میں ایک بار جاتے ہیں اور اس دن کی سیلری چیریٹی میں ڈونیٹ کر دیتے ہیں۔ یہ سب کرنے کا مقصد اپنا پازیٹیو امیج میڈیا اور کمیونٹی میں بنائے رکھنا ہے، اور ویسے بھی کمیونٹی میں ٹرسٹ تب بنتا ہے جب سیلیبریٹی گراؤنڈ لیول پر لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ 2019 میں علی شیخانی نے انسانیت کی خاطر شمیم شیخانی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ اس کا مقصد انسانیت کی خدمت گزاری اور اپنی ماں سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے تھا۔ محترمہ شمیم شیخانی کی یاد اور ان کے مشن کو زندہ رکھنے کے لیے یہ فاؤنڈیشن اس خدمت کو آگے بڑھانے کا وعدہ ہے جو محترمہ شمیم شیخانی نے اپنی زندگی میں لوگوں کے لیے کیا تھا، بنا کسی فائدے، صرف اور صرف انسانیت کی خاطر۔ شمیم شیخانی فاؤنڈیشن کا ریلیف پروگرام ہر اس شخص کے لیے ہے جو کسی بھی قسم کی ضرورت میں ہے، جو لوگوں کو امید دیتی ہے اور ایک ایسا انوائرمنٹ فراہم کرتی ہے جہاں انہیں اپنا پن محسوس ہو، جیسے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا اور کپڑوں اور گھر دینے کا تعاون، الیکٹریسٹی، گیس یا کسی بھی یوٹیلیٹی بلز کا سہارا بننا، میڈیکل ایڈ اور علاج کا انتظام کرنا۔
اور صرف اتنا ہی نہیں، شمیم شیخانی فاؤنڈیشن مختلف طریقوں سے اور بھی مدد اور سہولت فراہم کرتی ہے جہاں لوگوں کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ محترمہ شمیم شیخانی کا ایک بہترین کوٹ ہے، جب ہم لوگوں کو وہ دیتے ہیں جو انہیں چاہیے ہوتا ہے تو خدا ہمیں وہ عطا کرتا ہے جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے۔ پھر سال 2021 ایک ایسا سال تھا جو علی شیخانی کے لیے بہت برا ثابت ہوا۔ ایک دن اچانک علی شیخانی کی مدر کو گیسٹرک پین ہوا، جس کی وجہ سے انہیں ہاسپٹلائزڈ کیا گیا۔ ڈائگنوسس سے معلوم ہوا کہ ان کی مدر کو لاسٹ اسٹیج کینسر ہو چکا ہے۔ یہ بات علی شیخانی کو بہت گہرے صدمے میں ڈال دیتی ہے، اور علی شیخانی نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن 45 دن تک ان کی مدر کینسر جیسی جان لیوا بیماری سے لڑتی رہی اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب شیخانی فیملی پاکستان سے امریکہ شفٹ ہوئی تھی، تب سے علی شیخانی کی مدر پیرالائزڈ تھی، جن کی وہ کافی عرصے سے خدمت کر رہے تھے، اور پھر اپنی مدر کی یاد میں کراچی پاکستان میں ایک فری کینسر ہاسپٹل کی بنیاد رکھ دی ہے، جس کا نام JDC شمیم شیخانی فری کینسر ہاسپٹل رکھا گیا ہے، جس میں فرسٹ ٹائم پاکستان میں پروٹون تھراپی مشین آئے گی، اور یہ فیسلٹی پورے پاکستان میں کہیں پر بھی اویلیبل نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ایڈوانسڈ اور مہنگی مشین ہوتی ہے جو کینسر کا علاج بہت ہی پریسائز طریقے سے کرتی ہے، جس میں ہیلدی سیلز کو کم سے کم نقصان ہوتا ہے۔ یہ ہاسپٹل پاکستان کا پہلا ایسا مرکز بننے جا رہا ہے جہاں پروٹون تھراپی جیسے ماڈرن کینسر ٹریٹمنٹ کی سہولت دی جائے گی، اور پروٹون تھراپی کے لیے کینسر پیشنٹس کو اب آؤٹ آف کنٹری نہیں جانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ علی شیخانی اب فوڈ پانڈا کو ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں، اور ایک بولڈ انیشیٹو لیتے ہوئے فوڈ پاپا لانچ کر رہے ہیں، جہاں ایک طرف فوڈ پانڈا نے پاکستان کی فوڈ ڈیلیوری مارکیٹ کو آلموسٹ کیپچر کیا ہوا ہے، وہاں اب ایک نیا کمپیٹیٹر اس مارکیٹ میں داخل ہونے کو تیار ہے۔ علی شیخانی کا ویژن سمپل ہے، ہائی کمیشن اور رائڈر ایکسپلائٹیشن کے اگینسٹ جا کر ایک ایسا ماڈل ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں جو ریسٹورینٹس، رائڈرز اور کسٹمرز تینوں کے لیے فیئر ہو، جو کہ ایک گیم چینجر موو بھی ہے جو فوڈ پانڈا کے لیے ٹف کمپیٹیٹر ثابت ہو سکتا ہے۔ علی شیخانی کا ماننا ہے کہ اگر ڈیلیوری سسٹم لوکل نیڈز کے مطابق ہو تو گروتھ صرف پروفٹ تک محدود نہیں رہتی، بلکہ ایکو سسٹم کو بھی سپورٹ کرتی ہے، کیونکہ فوڈ پانڈا اکثر ہائی کمیشن ریٹس چارج کرتا ہے۔ فوڈ پانڈا ہر آرڈر پر 25% to 30% تک کمیشن لیتا ہے، اور اگر آپ کا نیو ریسٹورنٹ ہے تو 30% ہر آرڈر پر لازمی دینا پڑتا ہے۔ اگر آپ پروموشنز چلا رہے ہیں تو ایکسٹرا پیسے دینے ہوتے ہیں۔ فوڈ پانڈا ہر ویک یا ہر 15 دن بعد ریسٹورنٹ کو اماؤنٹ ٹرانسفر کرتا ہے، اور دوسری طرف فوڈ پانڈا رائڈرز کو ہر ڈیلیوری پر 70 to 150 روپیز تک دیتا ہے، جو کہ ڈسٹینس اور ٹائم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ باقی رائڈر اپنا فیول اور موبائل ڈیٹا خود مینیج کرتا ہے، اور سیلری ہر ویک یا 15 ڈیز میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ ہر طرح کی سچویشن میں کام کرنے کے باوجود رائڈر کو انشورنس یا میڈیکل فیسلٹی نہیں ملتی، جبکہ علی شیخانی نے اناؤنسڈ کیا ہے کہ فوڈ پاپا کے رائڈر کو باقاعدہ فیملی انشورنس اور میڈیکل کے ساتھ ساتھ تمام سہولیات پرووائڈ کی جائیں گی، جو کہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے جس سے بہت سارے لوگوں کو روزگار ملے گا۔ فوڈ پاپا سب سے پہلے پاکستان میں اور اس کے بعد UAE اینڈ امریکہ میں بھی لانچ کیا جائے گا۔ 2024 میں ایک ایسی بریکنگ نیوز آئی جس نے نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کا رخ اپنی طرف موڑ لیا۔ دراصل علی شیخانی نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ کے الیکٹرک خریدنا چاہتے ہیں، جبکہ کے الیکٹرک کا انفراسٹرکچر $multi billion کے لیول پر ہے، اور جس کی ٹوٹل ویلیویشن $3.5 billion سے بھی زیادہ ہے، اور علی شیخانی کے ٹوٹل ایسٹس کی ویلیویشن $600 million بتائی جاتی ہے۔ اور جہاں تک کے الیکٹرک کو خریدنے کا معاملہ ہے تو جنوری 2024 میں نیپرا نے کے الیکٹرک کو 2 لائسنس دیے جو 20 سال یعنی 2024 سے لے کر 2044 تک کے لیے ہے۔ پہلا لائسنس تھا نان ایکسکلوسیو ڈسٹریبیوشن لائسنس، جو کہ الیکٹرک کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ کراچی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوٹ کر سکے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اگر کل کو کوئی اور کمپنی آتی ہے تو وہ بھی آپریٹ کر سکتی ہے، یعنی کہ الیکٹرک کی مونوپولی نہیں رہے۔ دوسرا لائسنس تھا سپلائر آف لاسٹ ریزورٹ۔ اس لائسنس کا مطلب ہے اگر کسی وجہ سے کوئی اور الیکٹرک سپلائی کمپنی فیل ہو جاتی ہے تو کے الیکٹرک کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ آخری امید بن کر لوگوں تک الیکٹریسٹی کی سپلائی جاری رکھے۔ ان لائسنس کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے یہ ایک لمبی پلاننگ اور اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ جب تک کے الیکٹرک کے میجر شیئر ہولڈرز اپنے شیئرز بیچنے پر راضی نہ ہوں، یہ کمپنی بک نہیں سکتی ہے۔ باقی علی شیخانی صرف بزنس مین ہی نہیں، ایک ایسے انسان ہیں جو ہر مصیبت میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔
جب دوسرے حضرات ہیڈ لائنز دیکھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، علی شیخانی وہاں رک کر مدد کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ چاہے کراچی کے اسٹریٹ کرائمز کی وجہ سے جاں بحق ہونے والوں کے خاندانوں میں کروڑوں روپے دینے ہوں، یا حیدرآباد میں سلنڈر دھماکے سے جھلس کر جاں بحق ہونے والے 26 لوگوں کی فیملیز کو 20-20 لاکھ روپے دینے ہوں، علی شیخانی کبھی کسی موقع پر پیچھے نہیں رہے۔ اس کے علاوہ شیخانی فاؤنڈیشن JDC کے ساتھ مل کر ہر جگہ راشن، شیلٹر، قربانی برائے مستحقین اور ایمرجنسی سپورٹ پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک اچھی ڈیولپمنٹ کے ساتھ فوڈ پاپا کے ذریعے 50,000 لوگوں کو روزگار اور پورے پاکستان میں 5 لاکھ جابز اناؤنس کر چکے ہیں۔ علی شیخانی کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ارادے مضبوط ہوں تو صدر کی چھوٹی سی سونار کی دکان سے لے کر امریکہ کے بزنس ٹائکون تک کا سفر ممکن ہے۔ اگر